28 فروری 2026 بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر CIA موساد جوائنٹ آپریشن. $30 bombs in heart of Tehran. 3 دن پہلے ہی AI پریڈکشن. ٹارگٹ ایرانین سپریم لیڈر. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. السلام علیکم دوستوں. 28 فروری 2026 اسرائیل کی ایک سیکرٹ ایئر بیس سے کچھ فائٹر جیٹ اڑان بھرتے ہیں. ان فائٹر جیٹس میں کچھ ایسے میزائل لگے ہیں جو 1000 کلومیٹر دور ایک میٹنگ میں بیٹھے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے. پائلٹ کو کلیئر انسٹرکشنز تھی. ایران کی ایئر اسپیس کے اندر داخل ہونا ہے اور تہران کے ایک پاسٹر اسٹریٹ کے اندر ایک بلڈنگ میں میزائل گرانا ہے تاکہ وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص زندہ نہ بن سکے. اس بلڈنگ میں بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں تھا. اس کے ایک فیصلے سے پورا مڈل ایسٹ ہل جاتا تھا. ایک ایسا شخص جس نے 35 سال تک ایران میں حکمرانی، جسے امریکہ اور اسرائیل بھی اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے، اور سالوں سے اسے راستے سے ہٹانے کی ناکام کوشش اس بار کامیاب ہو. شہادت کا جذبہ رکھنے والا 86 سالہ یہ مرد مجاہد جانتا تھا اس بار اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن تقدیر نے صرف اسے نہیں، اس کی پوری قیادت کو شہادت کے منصب پہ فائز کر دیا. اور یہ شخص تھا ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہفتے کا دن تھا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لوگ روٹین میں آ جا رہے تھے، لیکن اچانک 9:45 پر ہارٹ آف تہران آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا کمپاؤنڈ دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے. دوستو، اسرائیل کے فائٹر جیٹس ایران کی ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر موجود رشین بیس ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی کراس کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے 30 کے قریب میزائل لانچ کرتے ہیں جو ایگزیکٹلی اس بلڈنگ اور اس کے اطراف میں جا کر لگتے ہیں جہاں پر آیت اللہ علی خامنئی اور ان کی سینئر قیادت میٹنگ کر رہے ہیں. حملے کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہاں موجود آیت اللہ علی خامنئی اور ان کی سینئر قیادت موقع پر مارے جاتے. اور اتنا ہی نہیں، رپورٹس کے مطابق اس حادثے میں ان کی بیٹی اور ان کے داماد بھی شہید ہو. لیکن دوستو، سب سے بڑا سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی انٹیلیجنس کو آخر پتہ کیسے چلا کہ خامنئی کب اپنی آفیشل سے ملنے جا رہا. در حقیقت دوستو، دنیا کو 28 فروری کو پتہ چلا کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی جنگ میں بدل چکی ہے. The United States military began major combat operations in Iran. The goal of the operation to end the threat from the Ayatollah regime in Iran. لیکن اس جنگ کی پلاننگ CIA اور موساد پچھلے 1 سال سے مل کے کر رہے تھے. اس حملے کے بعد جب ایک فائنینشیل ٹائم انویسٹیگیٹر رپورٹر نے اسرائیل کے آفیشل سے پوچھا کہ آخر انہوں نے ایران کی قیادت پہ اتنا پرفیکٹ نشانہ کیسے لگایا، تو انہیں جواب ملا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو تہران اتنا ہی اچھے سے معلوم ہے جتنا کہ جیروسلم. دراصل پچھلے کئی سالوں سے اسرائیلی انٹیلیجنس نے تہران کے ٹریفک کیمراز کی فیڈ ہیک کر رکھی تھی. ان کیمراز کی فیڈ سیدھا تہران سے تل ابیب کے سرور میں جا رہی تھی اور یہاں بیٹھے یونٹ 8200 کے ایجنٹ تہران کی ہر اسٹریٹ پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور یہیں سے لیڈرشپ کی ہر موومنٹس کو ریئل ٹائم ویڈیو کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا. اس میں ایک کیمرہ پاسچر سیٹ کے پاس بھی لگا ہوا تھا جہاں پر ایک کمپاؤنڈ کے اندر آیت اللہ خامنئی کا آفس تھا، اور اس کیمرے کا اینگل ایگزیکٹلی اس پارکنگ سپیس کو شو کر رہا تھا جہاں پر ٹاپ ایرانین لیڈرشپ کے باڈی گارڈ اور ڈرائیور گاڑیاں پارک کرتے ہیں. یہیں سے موساد کے انالسٹ نے ان کے ڈرائیورز اور باڈی گارڈز کو پروفائل کرنا شروع کیا کہ کون کس کس آفیشل کے ساتھ ہے، کون کس ٹائم آتا ہے، ان کا ڈیلی روٹین کیا ہے. اسرائیلی انٹیلیجنس کے پاس اس کی مکمل ڈیٹیلز موجود تھی. پھر ٹریفک کیمراز کے علاوہ یونٹ 8200 کے ایجنٹس ایران کے موبائل نیٹ ورک میں بھی پینیٹریٹ کر چکے تھے، یعنی پن لوکیشنز، میٹا ڈیٹا، کال کنورسیشنز، کون کب بات کر رہا ہے، کتنی دیر بات کر رہا ہے، یہ ساری انفارمیشن بھی ریئل ٹائم میں اسرائیلی سرورز پر جا رہی تھی. اور پھر ایک اور بات، اس میں AI کا بھرپور استعمال کیا گیا. دوستو، گروک جو ایلون مسک کا AI روبوٹ ہے، اس نے 3 دن پہلے ہی پریڈکشن دے دی
کہ وار 28 فروری کو سٹارٹ ہوگی، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ پھر ان تمام انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے جن لیڈرشپ کی ٹارگٹ لسٹ بنائی گئی، اس لسٹ کے مطابق پتہ چلا کہ 28 فروری کو اس لیڈرشپ کی زیادہ تر قیادت ایک جگہ پہ اکٹھی ہونے والی ہے۔ ادھر CIA کو بھی ایک کنفرم انفارمیشن ملتی ہے کہ سنڈے کو ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں خامنہ ای خود موجود ہوں۔ اس انفارمیشن کو CIA نے ہائی فیڈیلٹی انٹیلیجنس بتایا، یعنی کہ خبر بالکل پکی ہے۔ اب اس پلان کو اسرائیل کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا اور اسے فائنلائز کیا گیا۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنہ کی لوکیشنز کا پتہ لگانا اور ان پر بوم گرانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ ایران کی سب سے ہائی سیکیورٹی پرسنالٹی تھی اور اس میں غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس اپنی تمام انفارمیشن کے تحت اس میٹنگ کو لے کر بالکل شور تھے، اور سب سے بڑھ کر فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کے مطابق CIA کے پاس ایران کی انر لیڈرشپ کے سرکل میں ایک جاسوس بھی موجود تھا، جس نے ڈائریکٹلی گراؤنڈ لیول پر اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں ایسی میٹنگ ہونے والی، اور رپورٹس کے مطابق اسی جاسوس کا سگنل ملتے ہی ایکشن بھی لیا گیا۔ دوستو، ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس میں ایران کا بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر دیکھا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کا بلڈ اپ ہو چکا ہے، ٹرمپ بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس آلریڈی ایران کے کتنے آفیشلز کو ٹارگٹ کر چکی ہے، تو آپ اس لوکیشن پر ایران کے سپریم لیڈر اور ان کی اعلیٰ قیادت کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں، جس لوکیشن جس آفس کا ایران کے ایک عام انسان کو بھی پتا ہے۔ زوم پر بھی میٹنگ ہو سکتی تھی، انڈر گراؤنڈ بھی میٹنگ ہو سکتی تھی، ساری لیڈرشپ کو ایک ہی روف کے نیچے کیوں بٹھایا گیا؟ پورا ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حملے کے فوراً بعد CIA نے سپریم لیڈر کی تصویر لی اور اسے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر اسے کنفرم کرنے کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی۔ نو ڈاؤٹ ایرانینز کی سائیکولوجی بہت مضبوط ہے، لیکن نیشنل انٹیلیجنس فیلئر بہت ہی بڑا دیکھا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ میٹنگ بہت ہی ضروری ہو گئی، اس لیے میٹنگ کی گئی، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ کے ساتھ ایٹامک نیگوسیشن چل رہی تھی، تو ایرانیوں کا خیال نہیں تھا کہ امریکہ اتنا بڑا گراؤنڈ پہ حملہ کرے۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، امریکہ اور اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں سمجھتی تھی کہ اس طرح کا گراؤنڈ لیول پہ بڑا حملہ کریں گے، ایک ہی جھٹکے میں مین لیڈرشپ کو ختم کریں گے اور بڑی آسانی سے رجیم چینج ہو جائے گا۔ بٹ سوری، یہ عراق نہیں ہے کہ صدام گرا تو اپنا بندہ بٹھا دیا، یہ لیبیا بھی نہیں ہے کہ قذافی کو گرا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایران کی جوابی کارروائی دیکھ کر اب اسپیشلی امریکہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس جنگ کو ختم کیسے کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ ایرانیز کو پتا تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور سپریم لیڈر نے اسی لیے اپنی ساری ڈیسیجن میکنگ پاور پہلے ہی علی لاریجانی کو دے دی تھی۔ 86 سال کی تو آلریڈی ان کی ایج تھی۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنہ نے تو شیر کی طرح زندگی گزاری اور موت بھی شہادت کی پا لی، لیکن سیکیورٹی فیلئر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ مزید اگر ایسا انٹیلیجنس فیلئر دیکھا جاتا ہے تو ایرانیز کے لیے سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ڈونٹ فارگیٹ لائک اینڈ سبسکرائب۔